مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ کم از کم اگر رات کو ناغہ ہوا ہے تو مجھے یہ تو یقین ہوا ہے کہ میں ترکی میں بیٹھ کے اپنے آقا پہ درود پڑھتا ہوں تو میرے آقا مدینے بیٹھ کے میرے درود کو سنتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ وہ مجھ پہ درود پڑھے جہاں کہیں بھی ہو تو اس کی آواز مجھ محمد تک نہ آئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی یہ ساؤنڈ سسٹم لگا کے سپیکر لگا کے محفل بٹھا کے ربائی نہیں لکھی تھی، تنہائی میں لکھی، کوشش کی آقا کی شان میں ربائی لکھنے کی، وہ بھی درود ہی ہے۔ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ تین مصرے بڑے کمال کے، چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا۔ شاعر جب رک جائیں قبض کی کیفیت ہو تو جب رکاوٹ پڑ جائے تو وہ رکاوٹ بڑے بڑے شاعروں کو پڑی رہتی ہے۔ تو آگے یہ تین تو کمال کے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ، لوگ حیران ہیں کہ حضور فضا میں کیسے بلند ہوئے، پہنچا وہ بلندیوں سے اپنے کمال سے۔ جی کوئی کہتا ہے کہ وہ براق سے گئے، کوئی کہتا ہے رف رف سے گئے، کوئی کہتا ہے جبریل لے کے گیا۔ شیخ سعدی بابے نے کہا چھوڑو، تمہیں پتہ ہی نہیں، بلغ العلا بکمالہ، نہ براق لے گیا نہ رف رف لے گیا، سونا اپنے کمال سے ہی پہنچ گیا۔ بلغ العلا بکمالہ۔ پھر بھی جناب جہاں سورج کی حد ختم ہوتی ہے وہاں تو اندھیرے ہیں، تو اندھیرے میں آقا کیسے آگے گئے؟ تو دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا، دجا کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے دور ہو گئے بے جمالہ، جب آقا اوپر گئے تو سونے مصطفیٰ کے بددعا مکھڑے کی خوبصورتی سے اوپر کے اندھیرے دور ہو گئے۔ کشف الدجا بے جمالہ، یہ نبی کیسے ہیں؟ حسنت جمیع خصالہ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا حسین ہے۔ اب تینوں مصرے بڑے زوراور تھے، معنی میں بڑے زوراور، لفظوں میں بڑے زوراور، وزن میں بڑے زوراور، بحر میں بڑے زوراور، تمام چیزیں پوری ہو رہی تھیں، لیکن اسی زور کا جملہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ سوچ 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 کے رات کو اسی سوچنے میں ہی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا؟ کملی والے کی محفل لگی ہے، اوپر سے شیخ سعدی آ گئے۔ حضور مسکرایا، فرمایا سعدی آؤ، پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی شان میں ربائی لکھنی تھی۔ ربائی کہتے ہیں چار مصروں کو، چار مصرے لکھتا تو پوری ربائی بنتی، وہ پوری نہیں بن سکی، تین مصرے ہوئے، چوتھا بن نہیں رہا۔ کملی والے نے فرمایا جو تین لکھے وہ تو مجھے سنا دو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پہ گیا اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، اندھیرے دور ہوئے اس کے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، اور اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی حسین ہے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا جب تیرے نبی کی اتنی شان ہے تو چوتھا مصرع تو بنا بنایا ہے، اتنی شان والے نبی پر چوتھا مصرع لکھ دو، صلو علیہ وآلہ، ایسے نبی پر اور اس کی آل پر درود ہو۔ تو یہ شیخ سعدی کی دو کتابیں ہیں، گلستان بوستان، اتنی شہرت کسی کلام کو نہیں ملی جتنی اس ربائی کو ملی۔ وجہ ربائی میں چار مصرے، تین سعدی کے اپنے ہیں، چوتھا خود محمد مصطفیٰ کا ہے، چوتھا آپ کا جملہ ہے، آپ کا مصرع ہے۔ تو شیخ سعدی نے کیا کہا؟ پڑھا تھا درود۔ پتہ چلا آج کی محفل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ درود جب بھی آپ پڑھو گے کملی والے کی بارگاہ میں وہ درود ضرور پہنچے گا۔ پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں،
آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہو نیکی کا، حج کر لو تو نامہ اعمال میں نیکیاں، عمرہ کرو تو نامہ اعمال میں نیکیاں، اللہ کا ذکر کرو تو نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ۔ یعنی ہم آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی بندہ جب نیکی کا کام کرتا ہے نا، یہ دائیں والا فرشتہ ہے، یہ بائیں والا فرشتہ ہے، تو دائیں والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بائیں والا فرشتہ فارغ ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ فارغ اور بائیں والا حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو تو دائیں والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے اور بائیں والا خاموش ہے۔ نماز پڑھو، دائیں والا فرشتہ حرکت میں آ گیا، بائیں والا خاموش ہے۔ صدقہ کرو، دائیں والا فرشتہ حرکت میں آ گیا، بائیں والا خاموش ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، دائیں والا فرشتہ حرکت میں آیا، بائیں والا خاموش ہے۔ لیکن جب نبی پہ درود پڑھو، دائیں والا بھی حرکت کرتا ہے، بائیں والا بھی حرکت کرتا ہے، یہ بھی مصروف، یہ بھی مصروف، اور عرش والا خدا بھی مصروف۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ جذباتی بات نے کی، نسائی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃً، حضور نے فرمایا جو مجھ پر صلاۃً واحدۃً ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، رب اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ بندہ درود پڑھ رہا ہے، رب بھی مصروف ہو گیا رحمت کرنے میں، اور وَحُطَّتْ عَنْهُ، خُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیَّاتٍ، فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو بائیں والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، اللہ فرمائے گا اس نے میرے نبی پہ ایک بار درود پڑھا، اے بائیں والے فرشتے تم بھی مصروف ہو جاؤ اور اس بندے کے 10 گناہ مٹا دو۔ درود پڑھا ایک، اس دائیں والا فرشتہ اس نے 10 نیکیاں لکھنے میں یہ مصروف، یہ 10 گناہ مٹانے میں مصروف، اور اللہ رب العالمین 10 درجے بڑھانے میں مصروف۔ وظائف سارے ہی اچھے ہیں، لیکن درود وہ ہے کہ اس سے صرف ثواب نہیں ملتا، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، صرف نیکیاں نہیں ملتی، جنت میں درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ ایک بندہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ٹائم کی تقسیم فرما دیں، اتنے ٹائم میں نماز پڑھتا ہوں، اتنے ٹائم میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی، اور اتنے ٹائم میں وظیفہ کرتا ہوں، اور اتنے ٹائم میں دعائیں کرتا ہوں، اور اتنے ٹائم میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے تم درود پڑھتے ہو اتنے ٹائم، لیکن اگر اضافہ کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس میں اور اضافہ کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑے سے وظائف کم کر لوں، درود بڑھا دوں؟ فرمایا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر اضافہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر دعائیں جو مانگتا ہوں وہ نہ مانگوں، دعاؤں کی جگہ پہ بھی آپ پہ درود پڑھوں؟ فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھو گے تو تمہیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بن مانگے تمہاری ضرورت کے مطابق میرا رب مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے تجھے عطائیں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تجھے نوازشیں عطا کرے گا، تمہیں دعائیں مانگنے کی، تجھے مجھ پر درود پڑھتے ہوئے دعائیں مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ خود لکھتے ہیں، ولی کامل ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حج کو گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جہاں پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھنا وہاں بھی درود پڑھ رہا۔ حجر اسود کے پاس گیا تو وہاں بھی درود، پہلا چکر کیا
خانہ کعبے کا وہاں بھی درود، دوسرے چکر میں بھی درود، ساتویں میں بھی درود، صفا مروہ گیا وہاں بھی درود، وہ جہاں جاتا ہے درود پڑھتا ہے۔ تو میں نے ایک ٹائم اس کو روکا، میں نے کہا بھائی میری بات تو سنو، کیا وجہ ہے کہ جہاں دوسری دعائیں پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، وہاں بھی تم دعائیں درود ہی پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ شکل سے لگتے ہیں کہ بہت بڑے عالم یا ولی کامل ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سفیان ہے۔ تو وہ بندہ پہچان گیا، اس نے کہا آپ عراق سے سفیان ثوری تو نہیں ہو؟ وہ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ تو وہ قدموں میں گر پڑا، وہ کہتا ہے جناب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو لے کے حج پہ آ رہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو راستے میں اس وقت ظاہر ہے حج پیدل ہوا کرتے تھے، راستے میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب حالت سفر میں تھا، مسافر تھا میں، اور مصیبت یہ پڑ گئی کہ والد فوت ہو گئے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ میں اکیلا تھا، مجھے بندہ جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اجنبی تھا، میں مسافر بھی تھا، اجنبی بھی تھا، بندہ واقف بھی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اچانک میں نے جب اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور شکل بدل گئی۔ میں نے فوراً اس پہ کپڑا کر دیا، شرمندگی کی وجہ سے کسی کو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اب پہلے ہی پریشان تھا، ایک والد کی وفات، پھر حالت سفر، پھر اجنبیت، علاقہ غیر، کوئی بندہ جاننے والا نہیں، اور پھر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ میرے والد کی شکل بھی بدل گئی، میں کسی کو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو میں رونے لگ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آیا مجھے۔ تو روتے روتے اچانک بیٹھا ہی تھا تو مجھے اونگ آئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پہ سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی شخصیت آئی ہے۔ انہوں نے فکشف الازار عن وجہہ، فرماتے ہیں انہوں نے چادر میرے باپ کے چہرے سے ہٹائی، وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ پھیرا، تو میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب تو آپ بزرگ ہو، یہ میرے والد کا چہرہ بگڑا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا والد سود کھاتا تھا، اور سود کھانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ سود کھانے والے کی حضور نے چیلنج دے کے فرمایا ہوا ہے کہ بے شک قبر کھود کے دیکھ لینا، سود کھانے والے کی شکل کعبے سے پھری ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی سود کھانے والے کی قبر کھول کے دیکھ لینا، یہ کملی والے نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا تیرا والد سود کھاتا تھا، سود پہ پیسے دیتا تھا، تو میں نے تیرے والد کا چہرہ ٹھیک کیا۔ وہ جانے لگے تو پیچھے سے میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اتنی کرم نوازی کر دی مجھ پہ، ذرا بتاتے جاؤ آپ کون ہو؟ تو آواز آئی آنا نبیوں کا محمد الرسول اللہ۔ تیرا والد گناہگار ضرور تھا لیکن وہ روز مجھ پر درود پڑھتا تھا، آج اس کا درود نہیں پہنچا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ فلانا میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا تھا، آج درود نہیں آیا۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ آج وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے۔ میں یہ کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو اور شکل اس کی بگڑ جائے اور وہ جہنم میں جائے؟ اور اس لیے میں آیا ہوں، تیرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ ہی نورانی نہیں کیا بلکہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ مسکراتے ہو تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا ہے، اس سے میری کوئی چیز گری ہوئی ہو مجھے مل جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہو جس کو یہ چہرے کا دیدار قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟
فرمایا وہ بخیل ہوگا۔ یا رسول اللہ کون بخیل؟ فرمایا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ تو ہم تو عزیز صاحب کی مقدر پہ کیوں نہ رشک کریں کہ اتنے لوگوں کے درود پڑھنے اور سننے کا سبب بنے یہ، اور جہاں ایک دفعہ درود پڑھا جائے رب کی 10 رحمتیں ایک دفعہ، اور اتنے بندوں نے پڑھا ہو اور بار بار پڑھا ہو، پھر رحمتوں کا نزول کتنا ہوگا، پھر رب کی ایک رحمت کتنی ہے۔ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو تو دوسرے پلڑے میں رب کی رحمت رکھ دو، رحمت پھر بھی بھاری ہے۔ ہمیں اصل میں ادراک نہیں ہے، ہم ہر چیز کو دنیاوی نفع نقصان کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن جب میں میزان پہ ہوں گا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نیکیوں والے پلڑے پہ نیکیاں اور بدیوں والے پلڑے پہ بدیاں رکھی جائیں گی، تو بدیاں بھاری ہو جائیں گی، نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو میں کہوں گا اے فرشتوں ذرا رک جاؤ، میں ایک پرچی اس کے نیکیوں والے پلڑے پہ رکھ دوں گا، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ حکم فرمائے گا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے تو فرشتوں سے عرض کرے گا کہ یار میرا جو محسن ہے مجھے اس سے پوچھنے تو دو، تعارف تو کرنے دو، میں تو جہنم میں جلنے والا تھا، میرے اس محسن نے مجھے جنتی بنا دیا، مجھے پوچھنے تو دو وجہ کیا ہے۔ وہ قدموں پہ گرے گا اور پوچھے گا کہ جناب آپ نے یہ کرم کیسے کیا؟ فرمایا تمہاری بدیاں زیادہ تھی نیکیاں تھوڑی تھی، لیکن جو تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا یہ درود میں نے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، آج اس درود کے بدلے آج تو جہنمی نہیں بن سکا، بلکہ جہنمی بنتے بنتے درود کی برکت سے جہنمی بنتے بنتے رہ گیا اور تو جنت میں پہنچ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے حضور کو پتہ بھی چلتا ہے اور بندے کو انعام کیا ملتا ہے، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ میں عموماً لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی مشکل حالات ہوں تو درود شریف کا لاکھ نکالا کرو۔ میرے پاس بچیاں پڑھتی ہیں، اس محلے سے بھی جاتی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی ہیں، ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی ہے، وہ درود پاک پڑھتی ہیں۔ اور پچھلے سال پچھلے ربیع الاول سے لے کر جو پچھلا ربیع الاول گزرا ہے اس تک 1 کروڑ مرتبہ بچیوں نے درود پڑھا تھا، اور میں ان کو اس کھاتے اس لیے لگایا ہے تاکہ ان کی حاضری مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی رہے۔ اور چونکہ بچیاں ہیں اور بچیوں کی زندگی نازک ہوتی ہے، حیا کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کی ان جو مختلف قسم کی جو آپ کو پتہ ہی ہے مجھ سے زیادہ جو بیماریاں ہیں، اس اعتبار سے تاکہ ان بچیوں کی حفاظت ہوتی رہے، تو اب بھی وہ بچیاں لگاتار ہر مہینے وہ درود پاک ملک کرتی ہیں۔ کسی مہینے 50 لاکھ ہوتا ہے، کسی مہینے 20 لاکھ ہوتا ہے ہر مہینے، اور تقریباً سال میں کروڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، اگر 2000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم دن میں 500 مرتبہ تو پڑھیں، کہ جس دن آپ بیمار ہوں، پریشان ہوں، تو آپ درود نہ پڑھ سکیں بیماری کی وجہ سے، مصطفیٰ پوچھیں اور رکن میں رہنے والا وہ میرا غلام، اس کا درود آتا تھا آج آیا نہیں، تو فرشتے عرض کریں جناب آج وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو حضور نبی کریم جب نظر کرم فرمائیں گے تو دنیا جہان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس میں آج کا جو خطاب ہے، ویسے روز آپ میرے خطابات سنتے ہیں، میری یہ خواہش تھی کہ خطاب کے ساتھ ساتھ نبی کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت وظیفہ ہو جو کہ ہم اس میلاد کے صدقے حاصل کریں۔ آخری حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھے گا 80 مرتبہ، اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ درود پاک 60 ہے، اللہم صلی اللہ محمد
نن نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، کیونکہ حضور کو لفظ امی سے پیار تھا۔ لفظ امی کہہ کے اگر حضور پہ درود بھیجیں گے تو کملی والے زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اللہم صلی علی محمد نن نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ وضو کر کے حضور نبی کریم کا تصور جما کے نبی کریم پہ روزانہ اپنے گھر والوں کو بٹھا دیں، خود پڑھے، روزانہ 500 مرتبہ تو پڑھے ہی نا۔ کچھ عرصے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ استاد مانتے ہو اپنا استاد مانتے ہو غالب کو، اور ان کا کلام بھی بڑا کمال کا ہے، لیکن غالب کا کلام اتنا اچھا ہونے کے باوجود مرزا غالب کے کلام کو وہ عروج نہیں ملا، وہ مقبولیت نہیں ملی جو آپ کو ملی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا غالب شاعر مجھ سے اچھا ہے، شاعری اس کی مجھ سے اچھی ہے، اگر میری شاعری کو عروج ملا ہے نا تو وہ فن شاعری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اب وہ وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا میں نے زندگی میں اپنے نبی پر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہوا ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ درود، یہ کروڑ مرتبہ بڑا مشکل ہے۔ یا آپ جو نوجوان ہیں آپ شروع کرو تو ہو سکتا ہے بڑھاپے تک آپ پڑھ لو، کیوں؟ اگر 500 مرتبہ بھی روز پڑھو نا تو مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 15,000۔ مہینے کے 15,000 ہوں تو سال میں 12 مہینے ہیں، مشکل سے 1,00,000 بنتا ہے، تقریباً 10 سال لگ دیں پھر جا کے کروڑ ہوتا ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ مجھے جو عروج ملا ہے نا وہ نبی پر کروڑ مرتبہ درود پڑھنے کا صدقہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے نام کا صدقہ اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں فرمائے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں اپنے نبی کا نام سجایا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اپنے نبی کے رحمت کے خزانوں سے اس گھر والوں کو حصہ وافر عطا فرمائے، ان کے ایمان میں، عمل میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔